ظفر عباس کون؟ اچھا یہ JDC ہے، کیا نام ہے؟ یہ نام ہے نا؟ نہیں نہیں یار، وہ بہت 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 شاندار کام کر رہے ہیں. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے اسے، اور اللہ پاک سلامت رکھے. اللہ پاک سلامت. اکثر دیکھتے ہیں ہم ان کو کہ غریبوں کے لیے، مفلسوں کے لیے، بے کسوں کے لیے وہ بہت کام کر رہا ہے. اکیلا آدمی بیچارہ، اور اسے کوئی نہیں پرواہ. کل تم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بات ہو رہی تھی نا کہ کس نے، زبیر نے پوچھا تھا اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہے؟ جی صاحب تم نے پوچھا تھا نا؟ کیا جواب آیا تھا؟ ایک بے خودی کی خدمت، بے لوث. اہل بیت اطہار، یہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے نا کہ تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور اپنے اہل بیت. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا پوچھا تھا زبیر تم نے کل کہ محبت کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے تو ایک جواب آیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت ایک بے خبری کا نام ہے. بڑا مشکل ہے یہ، ہم کبھی ڈالتے ہی نہیں تمہیں مشکلوں میں، آسان کر کے ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ بڑا ذرا حساس ہے. اہل بیت کی محبت تمہارے کسی ارادے کا نام نہیں ہے، حقیقت ہے. ٹھیک ہے صاحب، ہے جی؟ بے شک ایسا ہی ہے. آپ کے کسی ارادے کا نام ہے؟ نہیں. حب اہل بیت ہرگز نہیں. یار تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کیا تھی تمہارے بچپن میں، تمہیں کیا زبیر کیا تھی کنڈیشن تمہاری؟ تم تو میرے خیال ہے بڑے نار میں اور جادوگروں میں اور سفلی گروں میں انہی میں رہے ہو نا؟ بے شک انہی میں رہا ہوں. سچ ہے یہ، حقیقت ہے. تقریباً 2 سال گزارے میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ، پھر لیکن اب ایسا نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور بچپن میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ میں تو تقریباً اللہ تعالیٰ کرے 14-15 سال کی عمر سے نوحے وغیرہ سنتا رہتا تھا صرف. حالانکہ نہ تم اہل تشیع نہ ہم اہل تشیع. کوئی اہل تشیع نہیں ہے میرے والدین میں سے، نانا نانی دادا دادی چاچا کوئی بھی نہیں ہے. پورا گھر. تم بھی اہل تشیع تو نہیں ہو؟ تم بھی سب. اس کے معنی یہ نہ لے، اللہ کا واسطہ کوئی یہ نہ لے اس کے معنی کہ اہل تشیع برے ہوتے ہیں. نہیں نہیں، ہماری نظر میں برے اچھے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے ہماری نظر میں. ہماری تو سب سے بڑی چاہت اور سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ سب ایک ہو جائیں، سب ایک ہو جائیں. آمین. کوئی بریلوی نہ ہو، کوئی شیعہ نہ ہو، کوئی سنی نہ ہو، کوئی دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، کوئی سب امتی بن جائیں. آمین. اللہ پاک ایسی مہربانی کر دے آقا علیہ السلام کے بچوں کے صدقے کہ سب ایک ہو جائیں، سب امتی. کوئی بھی سوا، سب سے پہلے میں امتی ہوں، میں اپنے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میں امتی ہوں. بے شک. کیونکہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بھی تو فرقہ نہیں تھا. حقیقت تھا کوئی فرقہ؟ کوئی نہیں تھا. امتی تھے، بے شک. منافق تھے اور خوارج تھے. امتی تھے، منافقین تھے، خوارجین تھے. یہ 3 تھے نا. جی ایسا ہی ہے. جن کے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کے اور اہل بیت اطہار کے آقا علیہ السلام کے بچوں کی محبت کے، مالائے کائنات کی محبت کے چراغ جن کے دلوں میں جلتے تھے، جل رہے تھے، وہ امتی تھے. وہ امتی تھے بے شک. جنہوں نے کلمے کا نور، قرآن پاک کی تلاوت کر کے وہ سارا نور، نمازوں کا نور، روزوں کا نور، حج، یہ ساری عبادتوں کا نور اپنے قلوب میں اتار لیا تھا. وہ امتی تھے. بے شک. وہ امتی تھے. بے شک. حقیقت ہے. نہ اس زمانے میں کوئی شیعہ تھا، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ کوئی اہل حدیث، نہ وہابی. امتی تھے، منافقین تھے اور خوارجین تھے. تو آج ہماری سب سے بڑی چاہت یہی ہے کہ فرقوں سے اور مسلکوں سے نکل کے سب امتی بن جاؤ، سب بھائی بن جاؤ، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت آ جائے. آمین. سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت آ جائے. کبھی ہماری زبان سے، کبھی آج تک اگر تم زمانے سے آتے ہو، کبھی ہماری زبان سے کسی کے لیے کوئی اختلاف سنا، کسی کے لیے کوئی برائی، کوئی بدی سنی؟ ہرگز نہیں. ہم نے تو ایک ہی سبق دیا ہے کہ تم کوئی نہیں ہو کسی کو برا سمجھنے والے، تم کوئی نہیں ہو کسی کو برا سمجھنے والے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہی دعا تمہاری بھی ہونی چاہیے
کہ سب ایک ہو جائیں. جس طرح ہم جاتے ہیں, ہم مجلسوں میں بھی جاتے ہیں, ہم جلوس میں بھی جاتے ہیں, ہیں جی, ہم بنوری ٹاؤن میں بھی جاتے ہیں, ہم دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ بھی جاتے ہیں, ہم سب جگہ جاتے ہیں, اور سب لوگ ہم سے ملنے یہاں آتے ہیں. بے شک ہم نے تو کبھی کوئی تفریق نہیں سمجھی. ہماری محفل ہوتی ہے, اس میں اہل حدیث بھی ہوتے ہیں, اہل تشیع بھی ہوتے ہیں, دیوبندی ہمارے ساتھی ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں, ہمارے بریلوی دوست بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں ہماری محفل میں, حقیقت ایسے ہی ہے. اور سب سن کے جاتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے, ولایت کیا ہے, فقر کیا ہے, سب سنتے ہیں. بے شک بے شک. اور بڑے عزت احترام سے آتے ہیں, بڑے عزت احترام سے بیٹھتے ہیں, بڑے عزت احترام سے واپس جاتے ہیں. ہم سے تو آج تک کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ شاہ صاحب آپ ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. اب اس بات میں یار زبیر, اس بات میں کسی کو کیا اختلاف ہوگا کہ ہمارا یہی تو کہنا ہے, صوفی سید انور علی شاہ صاحب کا یہی تو کہنا ہے کہ سب ایک ہو جاؤ. تم سے کوئی بھی پوچھے, سب سے پہلے میں تو اپنے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں بھائی. صلی اللہ علیہ وآلہ بے وسلم. شک. شاہ صاحب سنی ہوں نہ شیعہ ہوں, عالم ہوں نہ ولی, میں امتی تمہارا, تم ہو میرے نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہیں جی, جی. سنی ہوں نہ شیعہ ہوں, عالم ہوں نہ ولی, میں امتی تمہارا, تم ہو میرے نبی, تم ہو میرے نبی. بس یار یہ سجا لو زبانوں پہ, خدا کی قسم. ہمارا ملک پاکستان, اس پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہوگا دنیا میں. ظفر عباس وہ کام کر رہا ہے یار, وہ بیچارہ, اس کو تم دیکھو وہ کڑکتے ہوئے اس بدترین سردی میں, وہ ہم نے دیکھا اسے یار, وہ ایک ٹی شرٹ پہن کے غریبوں کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے. کسی کو کمبل لے کے, کسی کو کمبل دے رہا ہے, کسی کو جیکٹیں دے رہا ہے, کسی کو سویٹر دے رہا ہے. کون کون سی بستیوں میں وہ 3 گھنٹے بیچارہ چل کے پہنچ رہا ہے. اس بے خبری کا نام حب اہل بیت ہے, اس بے خبری کا نام حب اہل بیت ہے. سبحان اللہ. تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی یہ اہل بیت اطہار کی محبت کب تمہارے دل میں اتر جاتی ہے, اور کب تمہارے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کے دیے جل جاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. خدا سبحان کی اللہ. قسم. اہل بیت اطہار آقا علیہ السلام کی ذات پاک. مسلمان تو بعد میں بنائے, پہلے آپ نے مذہب انسانیت کا سبق دیا ہے عالم انسانیت کو. حقیقت ہے. پہلے انسانیت کی تبلیغ آپ نے کی, اس کے بعد آپ نے لوگوں کو مسلمان بنایا. جی ایسے ہی. اہل بیت اطہار نے بھی یہی سب کچھ کیا. اہل بیت اطہار نے بھی, کوئی فقیر نہیں ہے, کوئی ولی نہیں ہے, کوئی زاہد نہیں ہے, کوئی متقی نہیں ہے, کوئی امتی نہیں ہے, کوئی نیکوکار کچھ بھی نہیں ہے, جب تک اللہ کی مخلوق کی خدمت نہ کرے. وہ خدا کی قسم ساری زندگی کے سجدے تمہارے اللہ پاک اٹھا کے ایک طرف رکھ دے گا. مجھے پہلے اس سوال کا جواب دے, میری مخلوق کے ساتھ تیرا رویہ اور سلوک کیا تھا؟ مجھے اس بات کا جواب دے. یہاں لائن میں کھڑا کرو سب کو, ادھر ایک بدھسٹ بھی ہو, ایک ہندو بھی ہو, ایک سکھ بھی ہو, ایک برہمن بھی ہو, ایک عیسائی بھی ہو, ایک یہودی بھی ہو, ایک مسلمان بھی ہو, سب کو لائن میں کھڑا کرو اور پھر اللہ کو آواز دو. اللہ کو آواز دو. دیکھ مالک کسے دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ پاک دیکھ کسے دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ صرف اس کے دل کی طرف دیکھے گا, اس کی طرف دیکھے گا جس کے دل میں اس کی مخلوق کی محبت ہوگی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جس کے دل میں اس کی مخلوق کی محبت ہوگی, بے لوس, انکنڈیشنل لو, اللہ پاک اسے افضل سمجھتا ہے. وہ ایک دفعہ اپنا حساب کتاب تم پہ معاف کر دے گا, ایک دفعہ اپنا حساب کتاب چھوڑ دے گا, بخش دے گا, درگزر کر دے گا. لیکن اگر اس کی مخلوق کے ساتھ تم نے اچھا رویہ نہ رکھا, میں یہ نہیں کہ ظفر عباس بھائی یہ کام کر رہا ہے چھوٹے بھائیوں جیسا, یار وہ یہ کام کر رہا ہے, بات یہ نہیں ہے یار. ہمیں جو سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ وہ بے خبری میں دیکھو کیسی بے خبری ہے کہ اس کے دل میں خدا کی قسم آقا علیہ السلام کی محبت کے, اہل بیت اطہار کی محبت کے دیے جل رہے ہیں. کیا بات ہے. وہ ان چراغوں کی روشنی ہے جو اسے اتنا متحرک رکھتی ہے انسانیت کے لیے. کیا کہنے. یہاں ہم نے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھا, بہت امیروں کبیروں کو دیکھا کہ دھتکار دیتے ہیں غریبوں کو اور مفلسوں کو. خدا کی قسم دھتکار دیتے ہیں. وہ ان کے گھروں کو دروازے آدھی رات کو بجا کے انہیں آواز دے دے کے کہہ رہا ہے آؤ کمبل لے جاؤ,
ہاؤ سویٹر لے لو، تمہارے بچے سردی میں تکلیف میں ہیں. وہاں پہنچ گیا اسپتال، یار وہ جینا اسپتال کہاں پہنچ گیا، وہاں وہ فٹ پاتھ پہ بچے معصوم سوئے ہوئے ہیں، وہ بوریاں بچھا کے، وہاں وہ گدے دے رہا ہے، لحاف دے رہا ہے، کمبل دے رہا ہے، جیکٹیں دے رہا ہے. اپنا کیا لالچ ہے اس کا؟ اس کے پاس تو اس کی بیچارے کی وہی ٹوٹی پھوٹی ایک 8-10 ہزار کی بتا رہا تھا کہ وہ موٹر سائیکل ہے، بس اس کے پاس ایک میڈیم طبقے کا، درمیانی طبقے کا وہ آدمی ہے. لیکن کام دیکھو اس کے. یہ بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ میرا اللہ بادشاہ، وہ جسے چاہے مقرر کر دے. کیا بات ہے، حق ہے. تم اپنے سجدوں پہ ناز کرتے رہو، وہ چاہے ایک گناہ گار سے کام لے لے. بے شک. اور کام نہ اپنی آنکھ کا تارا بنا لے اس گناہ گار کو. وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے. وہ آج خدا کی قسم یہ ایمان ہے ہمارا یار، یہ ایمان ہے ہمارا. آج ظفر عباس اللہ کی آنکھ کا بھی تارا ہے، آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی آنکھ کا بھی تارا ہے، مولا کائنات علی پاک کی آنکھ کا بھی تارا ہے، وہ غازی کی آنکھ کا بھی تارا ہے، وہ اولیاء کی بھی آنکھ کا تارا ہے. کیوں کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے تکلیفیں اٹھا رہا ہے یار، وہ تکلیفیں اٹھا رہا ہے. کوئی ایک چیز کوئی ایک ایسا چھوٹا سا لالچ بھی نہیں ہے اس کے پاس. بزرگوں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، اولڈ ایج ہوم بنا رکھے ہیں. اپنے گھر کبھی ان کے ایسے نہیں رہے ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے خیال ہے ٹھیک ہوں میں یہ سمجھنے پر کہ شاید ظفر عباس کا اپنا گھر ایسا نہیں ہوگا جیسا اولڈ ایج ہوم اس نے بنایا ہے غریبوں کے لیے. اور ان سب کو یار ہمارا تو سلام ہے ان کو، ان لوگوں کو جو اس کی مدد کر رہے ہیں، یار. ہماری بیٹیاں، بچیاں، ہماری خواتین، ہمارے یہ جوان بچے کیا کیا نہیں لا کے پہنچا رہے اسے.